اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم میم ساکن کے متعلق بات کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے جو ہے الف لام اور را کے متعلق الحمدللہ بات مکمل کر لی، جو کہ 3 اسباق میں جو ہے آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے کہ جو کبھی موٹے پڑھ جاتے ہیں کبھی باریک، اور باقی 7 حروف مستعلیہ کے متعلق آپ نے پڑھ لیا کہ وہ مستقل یعنی ہمیشہ موٹے پڑ جاتے ہیں، اور الف اور لام اور را جو ہے نا کبھی موٹے پڑ جاتے ہیں کبھی باریک۔ اس کے متعلق ہماری بات الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو آج ہم نے میم ساکن کے متعلق بات کرنی ہے۔ میم ساکن کا بیان۔ میم ساکن کے 3 حال ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ مشدد ادا کریں گے۔ مثلا الیکم مرسلون، یہاں جو میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے تو میم ساکن کا میم میں ادغام ہو گیا، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ مثلا وما هم بمؤمنین، یہاں میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے تو یہاں اخفاء کے ساتھ جو ہے نا ہم نے غنہ کرنا ہے، وما هم بمؤمنین، اور اس اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی اس پر غنہ نہیں ہوگا۔ مثلا لم یلد، اب یہاں جو ہے میم ساکن کے بعد یا ہے تو یا آ جانے کی وجہ سے یہاں اظہار ہو رہا ہے۔ ولم یولد، اور اس طرح الم تر، ان حالتوں میں جو ہے اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اظہار شفوی یعنی یہ جو ہے نا یہاں اظہار شفوی ہو رہا ہے، لم یلد ولم یولد الم تر۔ اسی طرح الم یجعل، اب یہاں جو ہے میم ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں اظہار ہوگا غنہ نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ میم مشدد میں تو غنہ ہوتا ہی ہے، جب بھی میم مشدد ہوگا اس میں غنہ تو ہوگا، اور یہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ میم مشدد پہ جو ہے نا ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ مثلا ثم عم، لیکن میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، یعنی ایک نون ساکن کے جو ہے نا ہم نے بیان جو ہے پڑھنا ہے انشاءاللہ کہ ایک تو نون ساکن کا بیان ہے اور ایک جو ہے میم ساکن کا بیان ہے۔ تو میم ساکن کا جو ہے وہ اس کے 3 حال ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو وہاں ادغام کریں گے، اور اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد با جائے تو وہاں اخفاء کے ساتھ غنہ کریں گے، اور اگر ان کے علاوہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم یا با کے علاوہ جو ہے نا اور کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر اظہار کرنا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا بتایا ہے کہ ادغام شفوی، یہاں جو ہے نا میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو میم کا میم میں ادغام کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ادغام شفوی۔ اس طرح میم ساکن کے بعد اگر با جائے تو وہاں اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد باقی جو ہے 26 حروف آ جائیں تو اس میں اظہار ہوگا، یعنی 2 یہ حروف آپ نکال دیں اور الف کو بھی نکال دیں، باقی 26 حروف جو ہے نا بچتے ہیں، تو باقی 26 حروف میں اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آج کا ہمارا سبق تھا میم ساکن کے متعلق کہ میم ساکن اس کے اوپر یعنی شد ہو تو پھر غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو ادغام ہوگا غنے کے ساتھ، اور میم ساکن کے بعد با جائے تو اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے،
اس کے علاوہ جو ہے باقی اظہار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا۔ تو اب ہم یہاں جو ہے نا علم یجعل پڑھ رہے ہیں، علم یجعل، علم یجعل نہیں پڑھ سکتے، یعنی غنہ نہیں کرنا اپنے۔ تو یہ آسان جو ہے نا سبق ہے الحمدللہ، مشکل نہیں ہے میم ساکن کا جو ہے، اس کو بھی جو ہے نا اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اور جہاں بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو آپ نے جو ہے اخفا کرنا ہے اس میں، اور باقی حروف میں جو ہے اظہار ہوگا۔ میم ساکن کے بعد باقی کوئی بھی حرف آ جائے میم اور با کے علاوہ تو آپ نے اظہار پھر کرنا ہے، پھر وہاں غنہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر میم ساکن کے بعد با ہو، اکثر اس میں جو ہے نا یہ غلطی کرتے ہیں کہ حرف با آ جائے میم ساکن کے بعد تو ان سے اخفا رہ جاتا ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ جو ہے نا اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔